سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ولا الہدی، اور نہ ہی اس قربانی کی بے حرمتی کرو جو اللہ تبارک و تعالی کی نیاز کے طور پر بیت اللہ کی طرف لے جائی جا رہی ہے، ولا القلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلوں میں پٹے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ کرنے والے ہیں، قصد رکھتے ہیں بیت الحرام کا، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اپنے پروردگار سے فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام اتار دو، حلال ہو جاؤ، فَاسْتَادُوا، تو پھر شکار کر لیا کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تم کو آمادہ نہ کرے شنآن قوم، ایسی قوم کی مخالفت، دشمنی، ان صدوکم، کہ جس قوم نے تم کو روکا مسجد حرام سے، کس چیز پر آمادہ نہ کرے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم پر مت تعاون کرو ایک دوسرے کا، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی قائم کردہ حدود اور قیود کی پاسداری کرو اور ان کی مخالفت سے اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں ہی ایمان والوں کو عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم ارشاد فرمایا، اور درمیان میں جانوروں کی حلت کا حکم ارشاد فرمایا کہ جو چرنے والے چھپائے ہیں یا ان کے ہم مثل جو ہے، جو شکار کے جانور ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، البتہ ان میں جو تمہارے اوپر ابھی پڑے جائیں گے، آگے تلاوت ہوں گے تیسری آیت میں، ان کے علاوہ البتہ جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار کی اجازت نہیں تھی، اور پھر ایک حاکمانہ حکم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے بس اس کو کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی حکم ارشاد فرماتا ہے، اس میں مصلحت ہے نہیں ہے یہ مسلمان کا کام نہیں، مسلمان آدمی تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کام میں یہ بہت مناسب سا کام ہے، یہ مصلحت پر مبنی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، نہ، بلکہ مسلمان کو ہر حکم اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک طرف یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ کہنا کہ جی خنزیر کیوں حرام ہے اور گائے کیوں حلال ہے، گدھا کیوں حرام ہے،
خچر کیوں حرام ہے، فلانی چیز کیوں حلال ہے، یہ حکمتیں مصلحتیں یہ تمہاری سمجھ سے اوپر ہیں۔ وہ پروردگار عالم ہے، اس نے تم کو جو حکم دیا ہے بس وہ جو چاہتا ہے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اس میں ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی اور دین اسلام کی ایک شان و شوکت، وہ ہے احرام۔ کوئی قوم جو ہے نا وہ احرام نہیں پہنتی، تو احرام چونکہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ہے، اسلام کی شوکت اس سے ظاہر ہوتی ہے، تو اس کا جو تذکرہ ہوا نا پیچھے احرام کا کہ حالت احرام میں شکار مت کرو، تو دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں ان کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ شاعر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، علامت نشان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر قوم اور ہر جو ملک والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے علامتیں بنائی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ عیسائیوں کو دیکھیں، انہوں نے صلیب کا ایک اپنا نشان ہے ان کا۔ ایسے ہی آپ ہندوؤں کو دیکھیں، سکھوں کو دیکھیں، زنار، کسی نے چوٹی رکھی ہوئی ہے، یہ کیوں جی؟ کہا جی یہ ہمارا شاعر ہے۔ اگر وہ آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے نا تو اس کو بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ باغی ہو۔ یہ فوج میں آپ محکمے میں دیکھ لیں، ان کی ایک وردی ہے، یہ علامت ہے ان کی، ایک شاعر ہے، نشانی۔ ایسے ہی جو ادارہ آپ دیکھیں گے، کوئی بھی جگہ جو ملک ہے، انہوں نے اپنے اپنے شاعر قائم کر رکھے ہوتے ہیں اسی نوعیت کی، جس سے ان کی ایک وابستگی ظاہر ہوتی ہے، اس مذہب کے ساتھ وابستگی بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں قوم کا باشندہ ہے۔ وہ خاص قسم کی جو پگڑی ہے جو سکھ باندھتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے عہدے بھی چلے جاتے ہیں، وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اسی سے ظاہر ہوتا ہے یہ سکھ برادری کا آدمی۔ یا وہ جو ٹکا سا لگایا ہوتا ہے، یہ فلانی قوم کا بندہ ہے، یہ شاعر ہے۔ ان شاعر کی مخالفت مت کرو کیونکہ یہ تمہاری نمائندگی ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اسلام کی بھی کچھ شاعر ہیں کہ جو چوٹی چوٹی کی جو علامتیں ہیں اسلام کی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 4 علامتیں جو ہے نا اسلام کی، کہا یہ اعظم شاعر، بہت بڑے بڑے شاعر۔ اس میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، قرآن مجید یہ مسلمانوں کا ایک شاعر، اور اسی طرح بیت اللہ اللہ کا جو گھر ہے یہ، اور نماز چوتھی چیز۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انہوں نے شاعر اللہ میں سے گنوایا، یعنی اعظم چوٹی کی یہ شاعر ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر ہیں جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، پیچھے گزرا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا کی چوٹی ہو، مروہ کی یہ جو پہاڑی ہے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، الوہیت معبودیت کی اس کی نشانیاں ہیں۔ لہذا اور ایک جگہ فرمایا کہ جو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شعائر کی تعظیم بجا لاتے ہیں، در حقیقت ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے، دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس وجہ سے وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ لہذا یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ ان شعائر میں سے ایک تو گزر چکا احرام۔ اب احرام کی کیا بے حرمتی ہے کہ احرام کی حالت میں جو چیزیں درست نہیں ہے کرنا، آدمی وہ کرنا شروع کر دے تو احرام کی بے حرمتی ہوگی۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جرابیں نہیں پہن سکتے، پورے جوتے نہیں پہن سکتے، اور اسی طرح خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، گالم گلوچ جھگڑا وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں، سر نہیں ڈھانپ سکتے، عورت ہے چہرہ نہیں کپڑے کے ساتھ چھپا نہیں سکتی کہ چہرہ اوپر لگا ہوا ہو، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ احرام کی حرمتیں ہیں، مت توڑو ان کو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی یہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو۔ انہی شاعر میں سے ایک ہے ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی مت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض،
جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے تب سے مہینوں کی جو تعداد ہے نا وہ 12 ہی ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. رجب کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اور ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ مشرکین بھی ان کا ادب و احترام کرتے تھے کہ وہ بھی اپنا اسلحہ اتار کر کے رکھ دیتے تھے، کسی کے تعرض نہیں کرتے تھے، جھگڑا مگڑا نہیں کرتے تھے. البتہ ان میں ایک نسی کا ایک عقیدہ چلا تھا کہ جب لڑائی زوروں پر ہوتی نا تو وہ محرم میں بھی لڑائی کرتے تھے، کہتے تھے اس دفعہ محرم جو ہے رمضان کے بعد آئے گا، یا اس دفعہ محرم فلانی جگہ منتقل ہو جائے گا. یہ ایک اپنا سا انہوں نے نظریہ بنایا ہوا تھا. اب یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ لڑائی میں پہل نہ کریں، البتہ اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو دفاع کرنے کی اجازت ہے. ولل ہدیہ، ہدی کی بے حرمتی مت کرو. ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو آدمی یہاں سے احرام باندھ کر کے نا تو مکہ میں لے جاتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو قربان کرتا ہے، اس کو ہدی سے تعبیر کیا جاتا ہے. چاہے وہ گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان کو جب لے کر کے جاتا ہے تو اس کو ہدی سے تعبیر کرتے ہیں. اس کی بے حرمتی مت کرو. ولل قلائد، اور ان جانوروں کی، یعنی اگر جانور کوئی ویسے ہی خود بخود جا رہا ہے، ایک کوئی ہدی بندہ ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، جانور خود جا رہا ہے اور اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، اور پٹا ڈالنا یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حج کی طرف، وہ حرم کے لیے ہے، یہ حرم کی طرف روانہ ہے، لہذا اس کے در پہ مت ہو. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ولا آمین البیت الحرام، بیت اللہ کا قصد کرنے والے وہ زائرین، وہ لوگ جو ارادے سے جا رہے ہیں کہ بیت اللہ جا رہے ہیں، ان لوگوں کے بھی تعرض مت کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان سے چھیڑ خانی مت کرو، جنگ و جدال مت کرو، یہ حرمت کے خلاف ہے. ان کی بھی بے حرمتی مت کرو. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو لوگ اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے حرم کی طرف جا رہے. فضل کا عام طور پہ لفظ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ ارتفاق سے کیا ہے. ارتفاق، فضل کا مطلب ہے ارتفاق. ارتفاق کیا؟ یعنی وہ چیز بندے کو حاصل ہو جائے کہ سہولت کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو جائے. اور رضوان کا مطلب اقتراب کیا ہے کہ رضوان کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. تو ان دونوں مقصدوں کے لیے کوئی آدمی یہاں سے اگر حرم کی طرف جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے در پہ بھی مت ہو، کیونکہ جو جانور جا رہا ہے اس کا اتنا ادب و احترام ہے تو جو بندہ جا رہا ہے اس کا کتنا ادب و احترام ہوگا. فرمایا ان کا احترام کرو. چونکہ یہ سورہ مبارک یہ نازل ہوئی تھی تو آپ کو کل بتلایا تھا کہ یہ سن 6 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک اواخر میں اتری ہے. اور آخر میں اتری ہے نا تو اس سن 6 ہجری کا وہ واقعہ ایک واقعہ جو پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کی شکل میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے 1400 اپنے رفقا کے سمیت چلے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا تھا، آگے نہیں جا سکتے، بس یہاں رک جاؤ. عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، حالانکہ عرب روایت کے بالکل یہ خلاف بات ہے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ کوئی بھی حرم کے قصد سے آتا تھا تو اس کی وہ چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کو یہاں روک دیا اور مسلمان آگے جانے سے بعد آگے پھر خیر وہ ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور پھر صحابہ کرام وہاں سے واپس ہو گئے اور پھر اگلے سال 7 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا. تو یہ اسی تناظر میں نازل ہونے والی یہ باتیں ہیں. چونکہ اسلام اس وقت ایک پاور میں آ چکا تھا، وہ اس طرح کے حالات رہے نہیں تھے اور اس کی حدود کافی پھیل چکی تھی. مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ایک جانب سے تو حدود شام تک پہنچ چکی تھی، ایک جانب دوسری جانب میں مکہ تک پہنچ چکی تھی. تقریباً 150-200 کے میل تک یہ مدینہ کے ارد گرد دور تک یہ پھیل چکی تھی. اسلام جب راسخ ہو چکا تھا تو اب گویا کہ مسلمانوں کی یہ سلطنت قائم ہو چکی تھی. اس لیے یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ والا کام نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں شاعر اللہ کی کیا ہو جائے، بے حرمتی ہو جائے. جس طرح کے مشرکین نے کیا ہے تم ایسا نہ کرنا.
تو فرمایا ولا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا، پیچھے جو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، واذا حللتم جب احرام اتار دو شکار حلال ہے، فاصطادوا تو پھر تم شکار کھیل سکتے ہو، کیونکہ یہ حرمت صرف حرم اور احترام احرام کی وجہ سے تھی، اس لیے اب وہ حرمت ختم ہو گئی ہے، اب تم شکار کھیل سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِبَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ آمادہ کرے تم کو ایسی قوم کی مخالفت دشمنی، ان صدوکم جنہوں نے تم کو روکا مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، مسلمانوں پاور میں آنے کے بعد اب تم نے زیادتی نہیں کرنی، جن لوگوں نے تمہیں حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا تھا نا، اب ان کی مخالفت۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی ریاست کافی بڑھ چکی تھی نا، تو بہت سارے کافر لوگ جو ہے نا وہ دور دراز سے ان کے علاقے سے ہو کر کے حرم کی طرف جاتے تھے، کہا ان کو بھی روکنا نہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر دیگر قوم والے لوگ اسلام کی کسی شعائر کی تعظیم کرتے ہوں خدا پرستی کی بنیاد پر، وہ توہم کی بنیادوں، تخیلات، فاسدانہ تخیلات کی بنیاد پر نہیں کہ جس میں کافرانہ رسم و رواج آ گیا ہو، ایسا نہیں۔ اگر کوئی اور قوم اسلام کے کسی شاعر کی تعظیم کرتی ہو تو مسلمانوں کو اس کی مخالفت پھر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں ان کا یہ کام ٹھیک ہے، البتہ خرابی اس میں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم کی باتوں میں تعاون مت کرو۔ نیکی کا کام ہو جو مخلوق کے ساتھ کی جا سکتی ہے، یا تقوی کا کام ہو جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ان دونوں چیزوں میں باہم ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور اس کے خلاف جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ اللہ کے حق میں کی حق تلفی کرنا اور عدوان مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا، ان دونوں چیزوں میں آپس میں ایک دوسرے کی تعاون مت کرو۔ اب آیت کے پہلے حصے میں گویا کافروں کے ساتھ دستور العمل کیا ہونا چاہیے، کہ دشمنی میں دستور العمل کیا ہونا چاہیے وہ بتلایا، اور اس آخری جز کے اندر دوستی میں دستور العمل کیا ہونا چاہیے وہ اجاگر کیا گیا، کہ دشمنی میں دستور العمل مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اس دشمنی کے نتیجے میں تمہارے سے ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور دوستی میں تمہارا دستور اور تمہارا قانون کیا ہونا چاہیے کہ بے جا کسی کی حمایت مت، بے جا کسی کی حمایت نہ کرو، کہ کسی کے ساتھ دوستی یاری ہے، چلو خیر ہے وہ حق پہ نہیں ہے تو بھی اس کا تعاون جاری شروع کر دے بندہ، میرا بھائی ہے چوری کر لی تو چوری کر لی ہے تو اب اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں اس نے ایک شریعت کی حد کو پار کیا ہے، لہذا اب اس کی حمایت کرنا گویا اس آیت کے اس حصے کو ٹھکرانے والی بات ہے۔ فرمایا تعاونوا علی البر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم زیادتی میں آپس میں تعاون مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ نے جو پابندیاں لگا دی ہیں ان پابندیوں سے آگے مت نکلو، ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ کی یہ صفت بھی ہے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، جو کہا اللہ تبارک و تعالی سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔